کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ۔ اس خلو نے نبی کی شان میں، اولیاء کی شان میں یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے نے آج امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، اور امت نے اس توحید کی دولت کو گنوا دیا جو توحید کی دولت ہمارے پیارے نبی ہم کو دے۔ توحید الوہیت، اللہ ہی عبادت کے لائق، اللہ ہی دعا کے لائق۔ آج توحید الوہیت سے امت سب سے زیادہ دور ہے۔ شہر حیدرآباد میں آپ نکل جائیں، کتنے مزارات آپ کو ملیں، بزرگوں کے نام پر دکانیں سجی ہیں، بے حیائی کا پورا سیلاب ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے اور کون سی ایسی خباثت ہے جو وہاں آپ کو نظر نہیں آئے، اور اسے نام دیا جا رہا ہے دین کا۔ یہ میرے نبی کا دین تو نہیں ہے، یہ قرآن و سنت والا دین تو نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے نبی کا دین تو وہ ہے، اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہوتا ہے سوموار کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ، اور انتقال سے ایک دن پہلے جب آپ کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل رہے تھے، اس عالم میں آپ نے بڑی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں آپ نے کہا تھا الا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ او لوگو، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، میری قبر کو تم بت نہ بننے دینا، میری قبر کے اوپر تم سجدے نہ کرنے لگنا۔ جس بات کا خطرہ اللہ کے پیارے نبی کو اپنی امت کے بارے میں تھا، امت نے اسی چیز کو اپنا لیا میرے پیارے سے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان جس نے کہہ دیا، کلمہ پڑھ دیا، وہ شرک نہیں کر سکتا۔ یہ غلط فہمی بھی دور کر۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس کی بھی پیشن گوئی کی، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہونے لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہے؟ بولو بھائی، کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن کے۔ یمن کے رہنے والے تھے، ان کے قبیلے کا نام تھا قبیلے دوس، ان کا بہت بڑا قبیلہ تھا، دوس قبیلہ، اسی سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب ایک حدیث میں سنانے جا رہا ہوں، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کے آگے اپنے کولے نہیں مٹکائیں گی، اس کا چکر نہیں لگائیں گی۔ میں ایگزیکٹ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو آپ یہ مت سمجھیں میں مبالغہ کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے جو لفظ استعمال کیا، حدیث کے الفاظ کا ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں۔ قبیلے دوس کی عورتیں، یہ کون سا قبیلہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قبیلہ ہے۔ اور امانت داری دیکھو حضرت ابو ہریرہ کی، نبی کی حدیث کو ایز اٹ از بیان کر، یہ نہیں سوچا میرے قبیلے کی برائی ہو رہی ہے، میرے قبیلے کی عورتوں پر اتنا بڑا، ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت دیکھو کہ نبی سے جو الفاظ سنے اس کو من وعن امت کو بیان کر دیا کہ پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا طواف کریں، یعنی اس امت کی عورتوں کے اندر شرک ہوگا، اور آج ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں میرے پیارے سے۔ قرآن ہمیں توحید کا درس دیتا ہے، قرآن نے اللہ نے نبیوں کے واقعات بیان کیے۔ کبھی آپ غور کیجئے نبیوں کے واقعات میں آپ کو ایک چیز کامن ملے گی۔ نبیوں کی قوموں کے الگ الگ معاملات ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی طرف سے جو اونٹنی آئی تھی اس کو قتل کر ڈالا، قوم عاد اور قوم سمود نے بڑے تکبر سے کام لیا، اور اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے۔ مختلف قوموں کے الگ الگ جرائم ہیں، مگر ایک چیز سب میں کامن ہے، یہ ساری قومیں مشرک تھیں، اور اللہ کے جتنے نبی آئے انہوں نے پہلا درس کیا دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سارے نبیوں کا کامن میسج ہے توحید۔
اور سارے نبیوں کی زندگی میں بھی توحید ہے. کسی نبی نے اپنے سے پہلے والے نبی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی. کسی نبی نے اپنے سے پہلے والے نبی کی قبر پہ جا کے دعا نہیں مانگی. کسی نبی نے اپنے سے پہلے والے نبی کے نام کے ساتھ یا لگا کے نعرہ نہیں لگایا, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا نوح, یا لوط, کسی نے نعرہ نہیں لگایا. نبیوں کی زندگی میں توحید ملتی ہے میرے. ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو, باپ نے گھر سے نکال دیا, قوم کے لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے انہوں نے قوم کے بت خانے میں جا کے ان کے بتوں کو توڑ دیا, قوم کو توحید سمجھایا, شرک کی کمزوری سمجھایا, ان کے معبودان باطلہ کی کمزوری ظاہر کر دی. جب قوم کے لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ دلائل کے ذریعے بھی اس کے اوپر ہمارا زور نہیں چل سکتا ہے, تو قوم کے لوگوں نے تشدد سے کام لیا اور کہا کہ اس کو آگ میں ڈلوا دو. اور ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی تھی کہ اس آگ سے پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا, پورا محلہ جلایا جا سکتا تھا. اتنی بڑی آگ تیار کی. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سارے جانور تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے, ایک جانور ایسا تھا جو اس آگ کو بھڑکا رہا تھا. اس جانور کا نام عربی میں وزغ ہے. اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ وزغ سے مراد گرگٹ ہے, کچھ علماء کہتے ہیں کہ وزغ سے مراد چھپکلی ہے. زیادہ جو راجح بات, جو مضبوط بات نظر آتی ہے چھپکلی ہے, کیونکہ اس کی پہچان اللہ کے رسول نے فرمائی کہ وہ گھروں میں رہتا ہے. وہ جانور عام طور سے گھروں میں رہتا ہے, اور گرگٹ جو ہے وہ عام طور سے گھروں میں نہیں رہتا. اور گرگٹ سے بظاہر کوئی نقصان نہیں ہے, اور چھپکلی کے اندر واقعی میں نقصان ہے. تو یہ چھپکلی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اور بھڑکا رہی تھی. آگ جلا دی گئی. اب اچھا, چھپکلی سے مراد ہم لوگ کو چھوٹی سی چھپکلی سمجھ میں آتی ہے. چھپکلی کی بھی بڑی ویرائٹی ہوتی ہے بھائی, مگرمچھ کے برابر کی بھی چھپکلیاں آتی ہیں. آپ جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے گا, آپ کو چھپکلی کی بہت ساری ویرائٹی ملے. وہ کتنی بڑی چھپکلی تھی جو حضرت ابراہیم کی آگ میں پھونک مار رہی تھی, اللہ اعلم, لیکن وہ تھی چھپکلی. آگ جل گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے. کس کے لیے ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ کی توحید. ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پر کوئی بل ہے نہیں ہے, چہرے پر کوئی شکن ہے نہیں ہے, زبان پر کوئی شکوہ ہے نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہے نہیں ہے. آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اور ابراہیم کے بدن سے کپڑے کو اتار دیا. اللہ اکبر. کپڑے سمیت ڈال دیا جاتا تب بھی تو جل جاتے, مگر کپڑا اتار کے ڈالا جا رہا ہے آگ میں, تاکہ ابراہیم کو آگ جلدی سے جلا دے. اے ابراہیم تیرے ایمان کا کیا کہنا, اے ابراہیم تیری استقامت کا کیا کہنا, تیری توحید کا کیا کہنا. ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے کپڑے اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کیا الفاظ ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ سے بہترین کوئی کارساز نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں. ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. ابراہیم کی زبان پر یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کے دل اور دماغ میں کتنی پکی توحید ہے. ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, اور جب توحید پکی ہو میرے بھائیوں, اللہ وہ کر کے دکھاتا ہے جو دنیا والوں کی نظر میں ناممکن. ابراہیم کی آگ کو جلانے کے لیے اللہ چاہتا تو ہواؤں کو بھیج دیتا, اللہ چاہتا تو بارش برسا دیتا, اللہ چاہتا تو اس آگ کو بجھانے کا کوئی انتظام کر دیتا, مگر آج اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ میرے خلیل کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے جلانا نہیں ہے, آج تجھے میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جانا ہے اور سلامتی والی. یہ توحید ہے میرے بھائی. توحید پکی ہو تو آگ بھی گلستہ بن سکتی ہے. توحید اگر پکی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا سن سکتا ہے جو دنیا والوں کی نظر میں ناممکن. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے, قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات, یونس مچھلی کے پیٹ میں دعائیں کر رہے ہیں, سمندر کان دے رہا ہے, رات کان دے رہا ہے, مچھلی کے پیٹ کان دے رہا ہے. دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں کوریج نہیں دے سکتا ہے, دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں رابطے میں نہیں ہو سکتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ کا کنیکشن وہاں پر بھی موجود ہے.
فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں تیرے حکم کے بغیر چلا آیا ہوں، اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے حضرت یونس کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو اس تکلیف سے نجات۔ قرآن نبیوں کے واقعات کیوں بیان کر رہا ہے؟ اگر اللہ سے ڈائریکٹ مانگا نہیں جا سکتا، اللہ تک پہنچنا مشکل ہے، اللہ تک دعا کرنے کے لیے ہمیں بزرگوں کا وسیلہ لگانے کی ضرورت ہے، تو پھر ان دعاؤں کا کیا مطلب ہے اور نبیوں کے ان واقعات کا کیا مطلب ہے؟ پورے قرآن کو مینوپلیٹ کر دیا گیا، پوری توحید کو مینوپلیٹ کر دیا، برباد کر دیا گیا، یہ وسیلہ اور سفارش کے جھوٹے جو ہے اس کی جھوٹا کانسیپٹ تیار ہے۔ وسیلہ کا کانسیپٹ ہے اسلام میں، کون سا وسیلہ ہے آئیے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، اس آیت کو قاعدے سے سمجھ لو تو وسیلہ کے بارے میں کبھی کنفیوژن نہیں ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اردو میں وسیلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے میڈیم۔ جیسے میں کار سے چل کے آپ کی مسجد عزیزیہ تک آیا تو کار میرے مسجد عزیزیہ تک آنے کا وسیلہ ہے۔ سلیم بھائی سے میں نے فون سے بات کی تو فون میری ان سے بات کرنے کا وسیلہ ہے۔ اردو میں وسیلہ بولتے میڈیم، عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں وسیلہ بولتے قربت کو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اب اللہ کا قرب کیسے تلاش کریں گے؟ آئیے وہ حدیث بھی دیکھ لیجئے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ اگر میرے قریب آتا ہے، میری قربت حاصل کرتا ہے تو فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ بندہ میرے قریب۔ اللہ کا وسیلہ تلاش کرنا ہے، فرائض کی پابندی کر، نماز پڑھ، روزے رکھ، تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا کر، حج فرض ہے حج، پہلے فرائض ادا کر، تو اللہ کا مقرب بننا چاہتا۔ اور جب فرائض ادا کر لو تو پھر سیکنڈ اسٹیپ پر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں پھر بندہ نوافل کو اپناتا ہے، اور جتنی وہ نوافل کو اپناتا ہے اتنا میرا مقرب بنتا چلا۔ ہم نے صاحب وسیلہ کا ایک جھوٹا کانسیپٹ کھڑا کر، بزرگوں کی کو ہم نے بنا لیا کہ صاحب یہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں یہ ہمارے وسیلہ ہیں اور یہ ہمیں بچا لیں گے۔ ہم شراب پیئیں، ہم زنا کریں، ہم چوری کریں، ہم شرک کریں، ہم بدعت کریں، ہم جو چاہے سو کریں، ہمارے پیر صاحب، ہمارے بابا جی، ہمارے فلانے، ہمارے ڈماکے ہم کو بچائیں۔ یہاں اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں، اپنی پھوپھی صفیہ سے کہتے ہیں، اپنے چچا عباس سے کہتے ہیں کہ اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو، اگر توحید نہیں ہے سرکار کا دامن قیامت کے دن نصیب نہیں ہے۔ ہمارے ایک جملہ بولتے ہیں نا، سرکار کا دامن تھام لیں گے، سرکار کا دامن، رسول کا دامن، اور رسول کی شفاعت اسی انسان کو حاصل ہوگی جو قیامت کے دن توحید کو لے کے آئے۔ اور اہل حدیث ہوں، دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا، دلیل آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون خوش نصیب انسان ہوگا جو قیامت کے دن آپ کی سفارش پائے گا، آپ اس کے حق میں شفاعت کریں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن آپ کی سفارش پائے گا؟ ہم لوگ سوال کیا کرتے ہیں، ایک صاحب نے بھی سوال کیا خانہ کعبہ کا سب سے پہلے طواف کس نے کیا؟ ایک بھائی پوچھتے ہیں آدم علیہ السلام نے جنت میں جو پیڑ کا پھل کھایا تھا کون سا پیڑ تھا؟ آم کا تھا کہ امرود کا تھا کہ کیوی کا تھا؟ کون سا تھا وہ؟ حابیل اور قابیل میں جس عورت کی وجہ سے لڑائی ہوئی اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے امام ابراہیم نخعی، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس، جنات پہ بھی تو میل فیمیل ہوتے نا، تو ابلیس کی فیمیل کا نام کیا، ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کے نکاح میں گیا نہیں۔ بڑے
فضول قسم کے سوالات آج ہمارے بیچ میں، جن سوالات کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ صحابہ کرام سے سوال کرنے کا بھی ہنر سیکھو میرے بھائی۔ کتنا پیارا سوال ہے، کتنا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اے اللہ کے نبی، وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت پائے؟ اللہ کے پیارے نبی کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سوال اگر اچھا ہوتا تھا تو سامنے والے کو انکریج کرتے تھے، اس کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ آپ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں شیور تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر نبی کی حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ ہے۔ اللہ یہ تڑپ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ بھئی اہل حدیث بولتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو صرف یہ زبانی اہل حدیث نہ بنو، حدیثوں کو سیکھنے کی تڑپ پیدا کرو اپنے۔ اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تیرے اندر جو حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے، تو سوال سب سے پہلے یہ سوال تو ہی کرے گا۔ اب نبی نے جواب دیا، کہا کہ ابو ہریرہ، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جو میری شفاعت پائے گا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل کے اخلاص کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا ہوگا، جو توحید کے اوپر رہا ہوگا، توحید لے کے آئے گا، اس کو میری شفاعت ملے گی۔ کسی مشرک کو، کسی قبر پرست کو، کسی غیر اللہ کے در پہ سر جھکانے والے کو اللہ کے نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ اور ایک بات اور بولوں، یہ تو نبی کی شفاعت کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو ایک امید اور ہے، اپنے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینے کی امید ہے کہ نہیں؟ ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ اپنے نبی کے ہاتھوں ہم کوثر کا جام پئیں؟ اور یہ جو جس کو اللہ کے نبی اپنے حوض کا پانی پلائیں گے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی اسے، اتنا پیارا پانی ہے۔